السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، کل ہم نے پابندی وقت کی ریڈنگ کی تھی۔ آج ہم نے پابندی وقت کا جو بک ورک ہے اس کی ریویژن کرنی ہے، اور تو آپ نے بک ورک جو ہے اس کی رف نوٹ بک پہ پریکٹس کر کے آپ نے جی سوٹ میں بھیجنی ہے۔ تو میں آپ کو سارا پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلا لفظ ہے وقت، دوسرا ہے پابندی، تیسرا ہے مقررہ، چوتھا ہے محنت، آگے ہے ترقی، آگے ہے شے، موسم، کامرانی اور شادمانی۔ آگے املا ہے، وہ بھی میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ مشہور مثال ہے وقت سونا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ وقت ہی زندگی ہے۔ ترقی یافتہ اقوام کی بڑی خوبی وقت کی پابندی ہے۔ تو آپ نے یہاں تک پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلا ہے ماہ کامل، اس کا معنی ہوتا ہے مکمل چاند یا 14ویں رات کا چاند۔ دوسرا ہے آفتاب، سورج۔ آگے ہے کامرانی، خوش نصیبی۔ آگے ہے یکساں، برابر یا ایک جیسا۔ آگے ہے فرض، جس کام کا کرنا ضروری ہو۔ آگے ہے ہلال، پہلی تاریخ کا چاند۔ آگے ہے شادمانی، خوشی، مسرت۔ آگے ہے سر انجام دینا، مکمل کرنا۔ جس کلر سے مرضی کر لیں۔ اب میں آپ کو الفاظ اور جملے پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلا ہے محنت، میں نے امتحان میں بہت محنت کی۔ کامیابی، محنت کامیابی کی کنجی ہے۔ آگے ہے قیمتی، میرے پاس ایک قیمتی گھڑی ہے۔ آگے آفتاب، آفتاب طلوع ہو رہا ہے۔ ناکام، محنت کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ آگے ہے ضائع، ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ سوالات آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں اور رائٹنگ پیٹرن کے ساتھ۔ پہلا سوال ہے پابندی وقت سے کیا مراد ہے؟ بچوں، یہاں پر انہوں نے ہم سے پوچھا ہے کہ وقت کی جو پابندی ہے اس سے مراد کیا ہے۔ ہم نے صرف اس کے بارے میں بتانا ہے کہ ہم جو کہتے ہیں کہ پابندی وقت، تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے، اس سے مراد کیا ہے، وہ ہم نے بتانا ہے۔ اور آپ یہاں پہ دیکھیں کہ یہ رائٹنگ پیٹرن دیکھیں، یہ چھوٹی، یہ میں نے آدھی لائن سے اوپر لکھی ہے اور آدھی لائن سے نیچے ہے، اور یہ ٹے جو ہے وہ اس کا شروع والا حصہ اور آخر والا حصہ جو ہے وہ لائن سے اوپر ہے، اور درمیان والا حصہ لائن کے ساتھ ٹچ کر رہا ہے۔ اور اسی طرح یہ بڑی یہ کو بھی آپ نے ایسے ہی لکھنا ہے۔ اچھا، اب سوال نمبر 2 کی طرف آتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے وقت کی پابندی کیوں ضروری ہے؟ اب اس سوال کو بھی سمجھ لیں کہ وقت کی پابندی جو ہے وہ کرنا اتنا اہم کیوں ہے، ہر کام میں وقت کی پابندی کرنا کیوں ضروری ہے، اس سے ہمیں فائدہ کیا حاصل ہوگا۔ تو اس میں بھی آپ دیکھیں، چھوٹی یہ کو آدھی لائن سے اوپر اور آدھی نیچے ہے، اور یہ نون گنا بھی، اور یہاں بھی چھوٹی ہے۔ اچھا، اب تیسرا سوال ہے موسموں کے وقت پر آنے سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ سال کے اندر 4 موسم ہوتے ہیں، ہر موسم کا ایک الگ وقت ہوتا ہے، سردی، گرمی، بہار اور خزاں۔ تو ہر ایک کا اپنا ٹائم ہے، یہ نہیں کہ سارا سال ایک ہی موسم رہتا ہو، بلکہ کچھ عرصے کے بعد موسم چینج ہو جاتا ہے۔ تو یہ موسم جو تبدیل ہوتے ہیں، ان سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے، یہ ہم نے بتانا۔ اب آتے ہیں چوتھے سوال کی طرف۔ چوتھا سوال ہے اگر قدرت نے دنیا میں ہر شے کو وقت کا پابند نہ کیا ہوتا تو کیا ہوتا؟ اس سوال کو بھی سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے، قدرت سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے وقت کا پابند بنایا، اور مثال کے طور پہ دن اور رات ہیں، یہ بھی اپنے اپنے وقت کے پابند ہیں۔ یہ نہیں کہ 24 گھنٹے دن ہی رہتا ہو یا 24 گھنٹے رات ہی رہتی ہو، بلکہ
اللہ تعالیٰ نے ان کو وقت کا پابند کیا ہوا ہے. اسی طرح موسم، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی پابند بنایا ہوا ہے کہ وہ کتنا عرصہ کس موسم میں رہنا ہے اور اس وقت کے بعد وہ موسم ختم ہو جاتا ہے. تو وہ یہی پوچھ رہے ہیں کہ ہر چیز کو جو اللہ تعالیٰ نے وقت کا پابند بنایا ہوا ہے، تو اگر نہ بناتے اللہ تعالیٰ تو پھر کیا خرابی پیدا ہوتی. 5واں سوال ہے، کامیابی حاصل کرنے کے لیے ایک طالب علم کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، ایک طالب علم ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ کامیاب ہو جاؤں، اپنی زندگی میں کامیاب ہوں. تو اس کو ایسے کیا کام کرنے چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کے اندر کامیابی حاصل کر لیں. اور چھٹے سوال کی طرف آتے ہیں، اگر ہم اسکول وقت پر نہ پہنچے تو کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، اگر ہم اسکول روزانہ لیٹ آئیں، ایک بچہ اسکول روزانہ لیٹ آتا ہے تو ظاہری بات ہے لیٹ آنے کی وجہ سے اس کو کوئی نہ کوئی نقصان تو ہوگا. تو وہ جو نقصان ہمیں ہوگا اس کے بارے میں آپ نے بتانا ہے. اور یہ رائٹنگ پیٹرن دیکھیں کہ یہاں پہ میں نے اسکول سے پہلے رف بھی لکھا ہے. یہ کچھ الفاظ اردو میں ایسے ہوتے ہیں جو لکھنے میں آتے ہیں، پڑھنے میں نہیں آتے، مطلب سائلنٹ ہوتے ہیں. تو یہ آپ نے اسی طرح لکھنا ہے. اور یہاں پہ اب نون بننا بھی دیکھیں، اور یہاں نون دیکھیں گے اس کو کیسے لکھا ہوگا. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی.